بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان علاؤدین خلجی قسط نمبر 2۔ دیوگری کا خزانہ، وہ مہم جس نے ایک گورنر کو سلطان بننے کا خواب دیا۔ کبھی کبھی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتیں کسی جنگ سے نہیں بلکہ ایک خزانے سے جنم لیتی ہیں۔ 1294 ہندوستان کا جنوبی حصہ دیوگری کا عظیم الشان قلعہ۔ قلعے کے فصیلوں پر پہرے دار معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے۔ بازاروں میں ہجوم تھا، سونار سونے کے زیورات بنا رہے تھے، تاجر ہیروں اور موتیوں کی تجارت کر رہے تھے۔ مندر خزانے سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ شمال سے ایک ایسی فوج ان کی طرف بڑھ رہی ہے جو صرف 8000 سپاہیوں پر مشتمل ہے، اور اس کا سپہ سالار صرف جنگ جیتنے نہیں آیا تھا، وہ اپنی قسمت بدلنے آیا تھا۔ ایک بے چین گورنر۔ کارا کی گورنری ملنے کے بعد علاؤدین کے پاس عزت بھی تھی، اختیار بھی، اور فوج بھی، لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ ہر صبح وہ اپنے صوبے کے معاملات دیکھتا اور ہر رات دہلی کے تخت کے بارے میں سوچتا۔ وہ جانتا تھا سلطنت صرف خواہش سے نہیں ملتی۔ سلطنت کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں، پہلی دولت، دوسری وفادار فوج، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھی۔ جنوبی ہندوستان، ایک الگ دنیا۔ اس زمانے میں جنوبی ہندوستان پر دہلی سلطنت کی حکومت نہیں تھی۔ وہاں طاقتور ہندو ریاستیں موجود تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ خوشحال ریاست تھی یادو خاندان کی ریاست دیوگری۔ اس کے حکمران تھے رام چندر دیو۔ یہ ریاست تجارت کا مرکز تھی۔ عرب تاجروں کے جہاز مغربی ساحلوں پر آتے، ہیرے، سونا، چاندی، قیمتی کپڑے، ہاتھی، گھوڑے، یہ سب دیوگری کی دولت کا حصہ تھے۔ کہا جاتا ہے اگر کوئی بادشاہ صرف ایک بار دیوگری کا خزانہ حاصل کر لیتا تو برسوں تک نئی جنگ کی ضرورت نہ رہتی۔ علاؤدین کی خفیہ منصوبہ بندی۔ علاؤدین نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا۔ اس نے ایک سوال پوچھا، اگر ہمیں اتنی دولت مل جائے کہ ہم پوری فوج خرید سکیں تو کیا ہم دہلی کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ سب خاموش تھے۔ پھر ایک سردار نے کہا، لیکن سلطان سے اجازت۔ علاؤدین مسکرایا، اجازت اتنی ہی لی جائے گی جتنی ضروری ہو۔ یہ جملہ اس کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ ہر بات سلطان کو نہیں بتاتا تھا، وہ صرف اتنا بتاتا تھا جتنا اس کے مقصد کے لیے کافی ہوتا۔ ایک خطرناک سفر۔ کارا سے دیوگری تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ سینکڑوں میل، گھنے جنگلات، دریا، پہاڑ، اجنبی علاقے، اور ہر قدم پر خطرہ۔ صرف 8000 سپاہی اور سامنے ایک ایسی ریاست جس کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ تھی۔ اگر رات کھل جاتا تو پوری فوج تباہ ہو سکتی تھی۔ اسی لیے علاؤدین نے ایک چال چلی۔ اس نے راستے میں یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ دہلی سے ناراض ہو کر جنوب میں ملازمت تلاش کرنے جا رہا ہے۔ کسی نے اسے حملہ آور نہیں سمجھا۔ یہی اس کی پہلی کامیابی تھی۔ دیوگری میں بے خبری۔ ادھر دیوگری میں راجہ رام چندر دیو بے فکر تھا۔ اسے یقین تھا کہ دہلی کی فوج اتنی دور کبھی نہیں آئے گی۔ اس کا بیٹا دوسری فوجی مہم پر گیا ہوا تھا۔ بڑی تعداد میں فوج بھی ریاست سے باہر تھی۔ دیوگری تقریباً غیر محفوظ تھا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا علاؤدین برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اچانک حملہ۔ جب دہلی کی فوج دیوگری کے قریب پہنچی تو پورا شہر حیران رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دہلی کی فوج یہاں اتنی جلدی؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ رام چندر دیو نے جلدی فوج جمع کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ علاؤدین نے شہر کے گرد عام راستوں پر قبضہ کر لیا۔ سپاہیوں نے برق رفتاری سے حملہ کیا۔ مختصر مگر شدید لڑائی ہوئی۔ دیوگری کے محافظ بہادری سے لڑے، لیکن حیرت اور بد انتظامی ان کی سب سے بڑی دشمن ثابت ہوئی۔ خزانے کے دروازے۔ چند دن بعد صلح کی بات چیت شروع ہوئی۔ رام چندر دیو جان چکا تھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ اس نے معاہدہ قبول کر لیا اور پھر خزانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سونے کے ڈھیر،
چاندی کے انبار، ہزاروں تولہ سونا، قیمتی جواہرات، سینکڑوں ہاتھی، ہزاروں گھوڑے اور بے شمار دولت علاؤالدین کے قبضے میں آ گئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ اس نے صرف جنگ نہیں جیتی تھی، اس نے مستقبل خرید لیا تھا۔ واپسی کا سفر۔ جب فوج واپس شمال کی طرف روانہ ہوئی، ہر سپاہی خوش تھا۔ کسی نے اتنا خزانہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن علاؤالدین خاموش تھا۔ وہ خزانے کو نہیں، دہلی کے تخت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اب وہ صرف ایک گورنر نہیں رہا، اب وہ ہندوستان کے امیر ترین جرنیلوں میں شمار ہوتا تھا، اور دولت اقتدار کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ جلال الدین کی خوشی یا غفلت۔ جب یہ خبر دہلی پہنچی، سلطان جلال الدین خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے بھتیجے کی بہادری کی تعریف کی، دربار میں اس کے قصیدے پڑھے گئے، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اتنی بے پناہ دولت آخر کس کے قبضے میں ہے، سلطان کے یا علاؤالدین کے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب چند ماہ بعد پوری سلطنت کو خون کی صورت میں ملنے والا تھا۔ تاریخی تجزیہ۔ دیوگری کی مہم کو اکثر صرف ایک فوجی کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس مہم نے علاؤالدین کی عسکری صلاحیت ثابت کی، اسے بے پناہ مالی وسائل فراہم کیے، اس کے گرد ایک وفادار فوجی حلقہ تشکیل دیا، اسے دہلی کے طاقتور امراء کے برابر لا کھڑا کیا۔ بعض جدید مورخین کے مطابق اگر دیوگری کی مہم ناکام ہو جاتی تو ممکن ہے علاؤالدین کبھی سلطان نہ بن پاتا۔ اس لیے یہ مہم اس کی سیاسی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھی۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباب۔ بڑی کامیابیاں صرف طاقت سے نہیں، منصوبہ بندی سے حاصل ہوتی ہیں۔ جنگ میں معلومات اور رفتار اکثر تعداد سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ دولت ریاستی طاقت کی بنیاد بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ ذاتی اقتدار کی خواہش سے جڑ جائے تو بڑے سیاسی بحران بھی جنم لے سکتے ہیں۔